کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دے دوں گا، طلاق، اور آپ اس سے نکاح کر لینا۔ میں اس کو جب دیکھ لوں گا تو یا تو یہ وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اگر عبد الرحمن بن عوف کا 2.5% مال کا نکالا جائے تو قارون جو مال کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس کے مال سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زکوٰۃ بڑھ جائے کہ اپنی جانیں لٹا دینا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دینا اور اپنی اولاد کو یتیم کرا دینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق 10 علمی نکات پر بات کریں گے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کے اندر ہیں اور شروع میں ایمان لانے والے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں ہیں، ان 10 صحابہ کے اندر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ان صحابہ کے اندر ہی ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو پہلا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا، والد اور والدہ کون تھے، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، حسب و نسب کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، اور والد کا نام عوف تھا اور والدہ کا نام شفا تھا، یا صفیہ تھا، یا صفا تھا، یا زبعیہ تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمینہ بنت وہب، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، یعنی جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت داعی کی جو خدمات انجام دیں تو وہ حضرت شفا یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے ہی دی، اور اتنی بڑی خدمت ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ ان کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیا، اور ان کے علاوہ یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی۔ سلسلہ نسب جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، یہ چھٹی پشت کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو دوسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے، اور ان کا جب وہ اسلام جب تک نہیں لائے تھے اس وقت ان کا نام کیا تھا، اور بدل کر نام کیا رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، تو 571 عیسوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اور عام الفیل کے 10 یا 12 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، یعنی 581 عیسوی یا 583 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 یا 12 سال چھوٹے تھے، اور جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، یعنی رحمان کا بندہ۔ تیسرا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش کیا تھا، اور وہ کب اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو عمر کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذریعہ معاش ہے تو وہ تجارت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص بات بھی فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ رحمان کے تاجر ہیں، رحمان کے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ تاجر ہیں، اور ان کی جو عمر ہے اسلام لاتے ہوئے وہ 27 سال تھی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے، اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شروع کا زمانہ ہے، شروع کے اندر ہی ایمان لانے والوں میں ہیں، اور ان کا جو نمبر ہے اسلام لانے میں افراد کے اعتبار سے وہ 11واں ہے، 11واں یعنی 11۔ چوتھا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل حبشہ کی طرف یعنی ایتھوپیا جس کو آج کہا جاتا ہے اس کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ پہلی ہجرت حبشہ کا جو قافلہ تھا اس کے اندر 5 نوی کے اندر روانہ ہوئے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو یعنی اپنے گھر والوں کو مکہ کے اندر ہی چھوڑا تھا، اور اس کے بعد چند ماہ کے بعد واپس آئے، اور اسود بن یغوث ایک
آدمی تھا اس کی پناہ کے اندر مکہ داخل ہوئے، پھر 6 نبوی کے اندر دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے یعنی ایتھوپیا چلے گئے، اور اس کے بعد کئی سال کے بعد مکہ واپس آئے اور اسلام پر ثابت قدم بھی رہے۔ پانچواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اگر کی تھی تو کس انصاری صحابی کو ان کا دینی بھائی بنایا گیا اور وہ کہاں پر ٹھہرے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور صحابہ نے ہجرت کی، اسی طرح انہوں نے بھی کی، اور وہ وہاں پر سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں جو انصار ایمان لے کر آئے تھے 6 آدمی، ان میں سے ایک ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پہلے ان کے پاس ٹھہرے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دینی بھائی بنا دیا۔ اور سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ جب یہ ان کو دینی بھائی بنایا گیا یعنی مواخات قائم کی گئی حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد ابن ربیع کے درمیان، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس کو آدھا آدھا کر لیں، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ تو میرا خیال ہے کسی اور نے یہ نہیں فرمایا، اور اگر فرمایا بھی ہے تو میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دے دوں گا طلاق، اور آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے فرما دی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اہل و عیال سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ احد کی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور جو واقعہ میں نے پڑھا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کہاں پر ہیں، ان کے بارے میں تو بتاؤ، تو وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو زندوں کے اندر دیکھا تو نہیں ملے، تو ان کے اندر دیکھا گیا تو ان میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت کے اندر ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا محمد ابن مسلمہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ زخمی حالت میں تھے اور ان کے آخری وقت تھا، تو انہوں نے فرمایا جب ان کو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ سلام کہا ہے تو ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے کہ محمد بتا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آ نہ سکا، اور میری قوم کو جا کے یعنی انصار مدینہ کو جا کے کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں لگا دیں، اور ایک آدمی بھی ایک آنکھ بھی جب تک چمکتی ہے تو تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی آ نہ سکے، اپنی جانیں لٹا دینا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دینا اور اپنی اولاد کو یتیم کرا دینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا۔ چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور وہ اپنے کاروبار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور یہ مکہ کے اندر بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ اپنے کاروبار کے اندر یہ فرماتے تھے کہ میں اگر پتھر کو بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے چاندی ملے گی یا سونا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ رحمان کا تاجر ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تاجر ہے۔ ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے وہ کون سے اصول ہیں کہ ان کا جو مال ہے اس کے اندر اتنی برکت ہوئی اور ان کی تجارت کے اندر اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ وہ آسمان کو چھونے لگی ان کی تجارت۔ اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے پڑھا نہیں، کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مال ہے اس کی صرف زکوٰۃ نکال لی جائے یعنی 2.5%، یعنی 1 لاکھ کا 2.5 اگر عبد الرحمن بن عوف کا 2.5% مال کا نکالا جائے تو قارون جو مال کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے تو اس کے مال سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زکوٰۃ بڑھ جائے۔ یہ بعض علماء فرماتے ہیں، یہ میں نے بڑی معتبر جگہ سے سنا ہے لیکن پڑھا نہیں۔ اور قارون تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں یہ بہت بڑی جماعت جو ہے اٹھایا کرتی تھی اور لوگ رش کرتے تھے، اگرچہ اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔
یہ جو خسفنا بہ الارض ہے اس کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، غالباً تفسیر ہی پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ یہ قارون کے بارے میں فرمایا، زمین کے اندر دھسایا گیا اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قارون کا مال جو اتنا زیادہ تھا تو عبد الرحمن بن عوف کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت دی تھی، تجارت کے اندر ان کو برکت دی تھی۔ تو اب ان کے کیا وہ اصول تھے؟ تو 4 ان کے بڑے اصول تھے، 4 اگر ہم بھی وہ اپنا لیں گے تو ہماری تجارت، ہمارا کاروبار بھی آسمانوں کو چھوئے گا، اور ہم بھی صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ اور گھروں کو بھی پال سکتے ہیں اور خیرات کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹرسٹ بنا سکتے ہیں، اور یعنی بڑے بڑے ٹرسٹ کو اپنا مال دے سکتے ہیں، اور بہت زیادہ غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کروا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے اصول تجارت بیان فرماتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے ادھار کبھی نہیں خریدا، جب بھی خریدا نقد خریدا، اور نمبر 2 میں نے ادھار کبھی بیچا نہیں، جب بھی بیچا نقد بیچا، نقد فوراً۔ اور تیسرا اصول ان کا یہ ہے کہ میں نے اپنا جو مال ہے یا جو بھی چیز میں نے فروخت کرنی ہے اس کا جو عیب ہے وہ میں نے کبھی بھی گاہک سے چھپایا نہیں، بلکہ اس کے سامنے ظاہر کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ بھائی تم نے لینا ہے تو لے لو، اور اگر نہیں لینا تو چھوڑ دو۔ یہ تیسرا اصول تھا۔ اور چوتھا اصول یہ کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، ذخیرہ نہیں کیا، مجھے تھوڑا سا بھی نفع ملا تو میں نے اپنی چیز کو فوراً فروخت کر دیا، بلکہ اس کو روکا نہیں کہ جب یہ کم ہوگا مارکیٹ کے اندر تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی اور اس کا ریٹ جو ہے بڑھے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مال کو سٹاک کر لیا جاتا ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو بڑھے گا، یہ اسلام کا دستور نہیں۔ اگر ہم ذخیرہ اندوزی یعنی ہمارے جو تاجر ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غلہ دے گا، اتنا زیادہ جو زمین ہے وہ برکتیں اپنی یعنی جو غلہ ہے اس کو باہر لے آئے گی، اور اس کے اندر اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ لوگ کھا کھا کر تھک جائیں گے اور خیرات لوگوں کو دے دے کے تھک جائیں گے، لیکن پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور جو عبد الرحمن بن عوف کے جو یہ اصول ہیں یہ بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ہی ملے ہیں۔ 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، اور ابو جہل کے قتل سے ان کا کیا تعلق ہے، اور امیہ بن خلف کو بچانے کی کیوں کوشش کی؟ امیہ بن خلف آپ کو بتایا کہ سردار تھا مکہ کے اندر، اور ابو جہل جو ہے وہ سردار اعلیٰ تھا بدر کی جنگ کے اندر۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوئے، جو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا، میں ہر باری بتاتا ہوں کہ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اللہ پاک نے فرمایا جو مرضی کر لو آج کے بعد اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جو کیا نام ہے، آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کون سے ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بدر کے صحابہ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتے جو آسمان سے بدر کی جنگ کے اندر اترے تھے وہ فرشتے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں آسمانوں کو۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے جو بدری جو صحابی ہیں ان کی، اور بدر کے اندر جو فرشتے اترے تھے ان کی۔ اور ابو جہل کے قتل سے ان کا تعلق یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ کے اندر صفوں کے اندر کھڑا تھا، اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو 2 نوعمر بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حارث کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ عفرا تھیں جو بڑی مشہور خاتون تھیں اور بہت زیادہ بہادر تھیں، تو ان کے 3 بیٹے جو ہیں وہ بدر کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں نے دیکھا ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا غرض؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے یا غالباً میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اس کو جب دیکھ لوں گا تو یا تو یہ وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کی اور اس طرح کی کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا اور میں نے ان کو بتا دیا۔ یہ دونوں حضرات گئے، حضرت معاذ بھی گئے اور معوذ بھی گئے، اور تو ابو جہل جو ہے وہ 6 فٹ تقریباً اس کا قد تھا، بڑے بڑے بال تھے۔ تو یہ جب وہ اس کے پاس گئے تو گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا، تو حملہ کرنا آسان نہیں تھا، تو ایک نے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اچھا خاصا مار کر پھر اس
کے بعد زندہ ہی چھوڑ آئے تھے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حملہ کیا ابو جہل کے اوپر، تو ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار ماری بازو کے اوپر، جس سے بازو پورا تو نہ کٹا لیکن تھوڑا سا کھال کے ساتھ لٹکا ہوا رہ گیا، لیکن بہت بھاری زخم لگا. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ سارا دن مکہ بدر کے اندر وہ عرب کی وہ گرمی اس وقت کیا ہوگی، اور کتنی بڑی یہ قربانی تھی کہ وہ پورا دن جو ہے جنگ کرتے رہے، اس بازو کو کٹے ہوئے ہاتھ کو پیچھے ڈال کر، اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے. اور جب اس کے ساتھ لڑنے میں یعنی اس کے لٹکے ہوئے ہونے سے ان کو تکلیف ہوئی تو پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو زور سے کھینچا. وہ جو بازو تھا جو کٹنے والا تھا، جو کھال سے اڑا ہوا تھا، اس کو کھینچا اور وہ علیحدہ ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن لڑتے رہے. اور امیہ بن خلف جو مکے کا سردار تھا، اس سے عبد الرحمن بن عوف کا تعلق بدر کی جنگ کے اندر یہ ہے. تو امیہ بن خلف اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان دوستی بھی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر. اور عبد الرحمن بن عوف نے جب تجارت کرتے تھے آپس میں تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے. تو جب شکست ہوئی بدر کی جنگ کے اندر کفار کو، تو امیہ بن خلف بھاگ رہا تھا. اور یہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذنین رسول میں سے ہیں اور سب سے بڑے مؤذن ہیں، تو ان کا یہ آقا تھا. اور یہ حضرت بلال پر بہت زیادہ مکہ کے اندر ظلم کیا کرتا تھا. تو حضرت بلال نے دیکھ لیا تو انہوں نے انصار کو آواز دی. جب شکست ہوئی اور یہ بھاگ رہا تھا تو انہوں نے دیکھ لیا حضرت بلال نے اور انصار کو آواز دی، وہ سارے بھی آ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کو امیہ بن خلف نے کہا کہ تم نے عہد کیا تھا لہٰذا مجھے بچاؤ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو اس لیے بچانا چاہا اور اس کے اوپر لیٹ گئے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش کے اندر آئے ہوئے تھے اور انصار بھی جوش میں تھے. تو انہوں نے نیچے سے تلواریں ماری. اور یہاں بعض نے یہ بھی لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اس سے زخمی ہو گئے لیکن تھوڑا بہت ہی. اور جو امیہ بن خلف اس کو نیچے سے تلواریں مار کر قتل کر دیا. اور امیہ بن خلف کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام علی تھا، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا. نواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ تبوک کے اندر کون کون سے کارنامے سر انجام دیے یا ان کا عمل کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور ان کے جسم کے اوپر تیر تلوار وغیرہ کے یا نیزے کے 21 زخم آئے. اور ان کے پاؤں کے اوپر ایک ایسا زخم بھی آیا جس سے وہ ساری یعنی اتنا گہرا تھا وہ اور ایسا تھا کہ ساری زندگی اس زخم کی وجہ سے لنگڑا کر چلتے تھے. اور اس کے علاوہ جو غزوہ خندق ہے، صحابہ کی وجہ سے کتنی قربانی ہے. غزوہ خندق جو ہے، غزوہ خندق تو اس کے اندر وہ یہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے جو کام کیا وہ اتنا بڑا اور اہم کام ہے کہ اس دن غزوہ تبوک میں ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور وضو کی وجہ سے دیر سے تشریف لائے. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دیا اور انہوں نے امامت کرائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت ملی جس کے پیچھے اتنے صحابہ کی موجودگی میں 30,000 صحابہ تھے. صرف 3 مخلصین ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر پیچھے رہ گئے، باقی تو منافق تھے. 3 مخلصین، باقی 30,000 کا لشکر نکل گیا تھا. 3 مخلصین کون ہیں؟ حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ پاک نے جن سے پہلے پھر بائیکاٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی آیات بھی اتاری، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں سے شروع ہو کر پھر آگے بھی. اور تو غزوہ تبوک کے موقع پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کون جو 30,000 کا لشکر ہے اس میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا. تو وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم صحابی ہوگا یا وہ کتنے عظیم صحابی ہوں گے جن کو صحابہ کرام نے آگے کیا اور ان کی جو ہے ان کو امام بنا کر خود پیچھے نماز پڑھی. اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. 10واں اور آخری علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھا تھا اور کب باندھا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ شعبان 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 700 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل ایک جگہ تھی اس کے قریب بنو کلب قبیلہ تھا اس کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو عمامہ یعنی جو پگڑی تھی اس کو اپنے دستے مبارک سے کھولا تھا اور سیاہ عمامہ، یہ عمامہ کہتے ہیں پگڑی کو، تو سیاہ عمامہ یعنی کالا عمامہ اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 انگشت جو ہے وہ کپڑا عمامے کا وہ پشت کی طرف چھوڑا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن اس طرح عمامہ باندھا کرو کیونکہ یہ عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو یہاں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 علمی نکات پورے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی زندگی ابھی بتانا باقی ہے، لیکن 10 نکات پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو پڑھا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی ان کی ابھی باقی رہ گئی ہے جو بتانے والی ہے وہ انشاءاللہ اگلے پارٹس کے اندر بتا دوں گا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی۔ میں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔